یہ جو اسلام آباد میں ہوتا رہا سر، ویکینڈ پہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا سمجھنا کہ ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے نہیں نکلنا ہے۔ بار وکلا بڑے انرجیٹک ہوئے ہوئے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے ذہن میں جیسے ہی وکلا کی کوئی تحریک چلتی ہے نا ہم، تو وہ افتخار چودھری چودھری والا صاحب یاد زمانہ آ یاد جاتے آ ہیں۔ وکلا کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے ان جو نئی قسم کے حالات بن رہے ہیں ان سے کوئی اتنا خوش نہیں ہے، تو وہ اپنے احتجاج کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ جان، وہ قوت، وہ توانائی نظر نہیں آ رہی۔ سیکنڈ کمنگ لال ٹھیک ٹوپی ہے۔ والے ایک ساتھی آئے، اتنے دنوں بعد وہ ایک دم سے کہاں چھپے ہوئے تھے، وہ جس طرح آئے مجھے لگا تو وہ تو بالکل سیکنڈ کمنگ کے جیسے ینگ ہو گئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بھائی اگر بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف کو کاؤنٹر نیریٹو کرنا ہے تو بہتر یہ ہے یار جا کے صلح کر لو۔ یہ اتنا تیاری اور اتنا سب کچھ وہ یوم سیاہ کہاں نظر آیا؟ یہ اتنی مرتبہ فائنل کالز وغیرہ دے چکے ہیں نا، اور اس کے جواب میں پھر جس طرح کا ریئیکشن آتا ہے حکومت کی جانب سے وہ اوور کل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو اس پوڈ کاسٹ میں السلام علیکم۔ نصرت جاوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس ویکینڈ میں اتنی ہلچل رہی کہ نصرت صاحب سے میں جاننا چاہوں گی، پہلے تو یہ بتائیں سر آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ نے یوں کہا ہے ٹھیک ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں میں واقعی ٹھیک ہوں، چلیے بالکل تو ٹھیک اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اس ویکینڈ کے بعد آپ تھوڑے سے فریش نظر آ رہے ہیں، لاسٹ ویکینڈ میں نہیں تھے۔ اچھا لیکن یہ جو اسلام آباد میں ہوتا رہا سر، ویکینڈ پہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا سمجھنا کہ ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے نہیں نکلنا ہے۔ کوئی ماحول ایسا بن رہا تھا، عموماً تو ویسے پی ٹی آئی کی وجہ سے کافی بند رہی ہیں اسلام آباد کی سڑکیں، لیکن اس بار وکلا بڑے انرجیٹک ہوئے ہوئے ہیں، اور آج صبح سے ماحول بن رہا تھا ڈی چوک اور ارد گرد کے بلاکیج کا۔ یہ مسئلہ کیا ہے اصل میں؟ واقعی وکلا کی نیت یہ ہے کہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے یا بس ویسے ہی تنگ کرنا ہے جوڈیشری کو؟ جوڈیشری کو تنگ کرنا ہے یا حکومت کو تنگ کرنا ہے؟ دونوں کو ہی تنگ کر رہے ہیں میرا خیال ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے ذہن میں جیسے ہی وکلا کی کوئی تحریک چلتی ہے نا تو وہ افتخار چودھری چودھری والا صاحب یاد زمانہ آ یاد جاتے آ ہیں، جاتا ہے۔ بالکل۔ علی احمد کور صاحب اسی لیے اس میں نظر آ رہے ہیں۔ جی تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس عدلیہ تحریک نے بلاخر دیا کیا تھا، ارسلان کے ابو، تو اس لیے لوگوں کی وہ موٹیویشن نہیں ہے۔ لیکن سڑکوں پہ تو تھوڑا ماحول گرم رہا آج۔ اتنا کچھ بھی اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بہرحال وکیل ہیں اور وکلا کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ ان جو نئی قسم کے حالات بن رہے ہیں ان سے کوئی اتنا خوش نہیں ہے، تو وہ اپنے احتجاج کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ جان، وہ قوت، وہ توانائی نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے، جو پہلے والے ہوئی۔ اچھا لیکن اب اس میں بھی سر بات ہے نا کہ پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ہے، صوبوں کی بارز ہیں، وہ کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں، تو یہ اپنے طور پر کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ مطلب اس طرح تو پھر یہ ہوا کہ انڈیپینڈنٹ وکلا اسی کے لیے ٹولے بھی کام میں کر رہے ہیں۔ آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک تو سب سے بڑی بات جو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس تحریک میں جان اس لیے آئی کہ افتخار چودھری صاحب نے نظر بظاہر کہا کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں تھا ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، اور وہ موصوف سڑکوں پہ نکل آئے۔ ہاں بالکل۔ اب یہ ہے کہ بجائے سڑک پر آنے کے یہ چٹھی لکھتے ہیں ہمارے انقلابی ججز ان دنوں کے، بالکل، اور دونوں کورٹس میں، اسلام آباد میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی۔ تو پھر آپ وہ چٹھیاں لکھتے رہے، ہاں وہ اپنے حساب سے اس کا جواب لکھتے رہتے ہیں حکومت والے۔ نہیں تو آپ کے خیال میں یہ حاضر سروس ہو کے کیسے سڑکوں پر آ سکتے ہیں احتجاج کرنے؟ نہیں تو چھوڑ دیں، اگر اتنا ہی اس ملک میں عدل کا یہی تو ہے کہ میں کیوں ان کی خاطر سڑک پہ آؤں، ایک عام پاکستانی، جب خود نہیں آ رہے تو، جب آپ خود نہیں آ رہے تو میں کیوں آؤں؟ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ موجودہ نظام کے تحت مجھے جو ہے بطور عام شہری پاکستان کا یا ثنا مرزا کو انصاف فراہم کرنے کے قابل نہیں رہے تو کیوں اس کرسی پہ بیٹھے ہوں؟ نہیں تو آپ کو لگتا ہے سر کہ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ، پہلے میرے سوال کا جواب دیں، کیا سوال کیا یہ میرا سوال ایک تھوڑا سا واجب بنتا ہے؟ ہاں بنتا تو ہے بھائی اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عدلیہ کے ہاتھ پاؤں اتنے باندھ دیے تو عہدہ چھوڑ گئے دینا ہیں چاہیے کہ آپ نے جو حلف اٹھا رکھا ہے کہ آپ
ثنا مرزا اور نصرت جاوید جیسے عام بے بس پاکستانیوں کو ہر صورت انصاف مہیا کریں گے تو آپ تو سلف کی خلاف ورزی کر رہے نہیں، ہیں. لیکن سر پھر افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ ہوا تھا نا، ججز نے کام نہیں کیا تھا، پھر انہوں نے سپورٹ کیا تھا افتخار چودھری صاحب کو تو یہاں اب پر. ججوں کی اکثریت دوسرے پاسے ملی اور ہاں، میں کی کرا وہی نا، تو اس کا وہ نہیں یا تو آفریدی اب صاحب کو چیف جسٹس مان کے بیٹھ گئے، باقی تو لیکن کیا یہی آفریدی جو ہیں وہ تانزیہ والے سے امپورٹ سے تو نہیں ہوئے نا، سپریم کورٹ سے آئے ہیں نا. اور وہ جو پہلے الجہاد ٹرسٹ تھا، دیکھیے میں ایک بات آپ کو کھل کر واضح طور پر، میں ان دونوں گروہوں میں سے کسی کا بھی حامی نہیں ہوں. میں بھی نہیں ہوں، بظاہر تو ان کا کام جو ہے اسی پہ ہی اکتفا اسی کرنا پہ بس چاہیے. وہ کریں وہ. اور دوسرا یہ کہ چونکہ میں نے افتخار چودھری صاحب کی عدلیہ تحریک کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور پھر ان کو ارسلان کے ابو بنتے ہوئے دیکھا تو اور زیادہ محبت ہو سیاسی گئی. جماعت جب بناتے ہوئے دیکھا پھر کیسا لگا آپ کو؟ تو اور زیادہ محبت ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اس ٹائپ کے مسخرے بھی دیکھے ہم نے چیف جسٹس کے طور پر، جو گلگت میں ڈانس کر رہے تھے اور ڈیم کے پیسے اکٹھے کر رہے تھے. جج کا کیا کام ہے ڈیم بنانا؟ بالکل. تو جب اس قسم کے خبرنک لوگ جو ہیں وہ عدلیہ کی آزادی کے سمبل بن جائیں تو میں کس جج پہ اعتبار کروں؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ میں تو ایک عام شہری کی طرح یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عام شہری کو اس کا حق مل رہا ہے، کیا اس کو انصاف پر وقت مل رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب آج بھی نہ میں ہے اور کل بھی مشکل ہی ہے. جن ہاں کو یہ لوگ چیف جسٹس دیکھنے کی تمنا تھی، جن کو میں کیا نام لوں ان کا، اگر وہ بھی ہوتے تو جب بھی میرے اس سوال کا جواب نہ میں ہوتا. لیکن سر اس حوالے سے ایک آخری کوشچن وہ میرا یہ آپ کہ سے اختلاف. ہاں، کیا اختلاف ہے؟ آپ نے ہلچل کا ذکر کیا. ہاں. اور آپ نے ہلچل کا ذکر کرتے ہوئے کہا ویکنڈ. تو آپ نے ویکینڈ پہ ایک سر صاحب ماحول تھوڑا سا، دیکھیے میں جا رہی ہوں ایک صاحب کی طرف. ایکسپریشن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سیکنڈ کمنگ. ہاں وہ دجالی دور سے پہلے ہوتا ہے. ہاں بالکل. دجال کہاں سے آ گیا سر بیچ میں؟ اچھا لال ٹھیک ٹوپی ہے. والے ایک صاحب نہیں آئے کیسے کتنے دنوں بعد وہ ایک دم سے کہاں چھپے ہوئے تھے. ہاں بالکل. اور وہ جس طرح آئے مجھے لگا تو وہ تو بالکل سیکنڈ کمنگ کے جیسے ینگ ہو گئے. آپ نے دیکھی ہے ان کی وہ ویسے؟ جی سر دیکھیے. ارے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. تو واقعی میں نے اس اینگل سے نہیں دیکھا کہ میں خوبصورتی سے متاثر ہوں. نہیں وہ ینگ لگ رہے ہیں اور انتہائی گورے چٹے اور ان کی لال ٹوپی اور سہانی اور اس پہ جو گولڈن سا کچھ لگا ہوا ہے وہ اور چمک رہا ہے. اور جس طرح انہوں نے گفتگو کی، جو گفتگو کی ہے. ہاں تو سر اس پہ کیا رائے آپ کی ویسے جو گفتگو انہوں نے کی؟ میرا یہ خیال ہے کہ بھائی اگر بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی کے خلاف کو کاؤنٹر نیریٹو کرنا ہے تو بہتر یہ ہے یار جا کے صلح کر لو. اگر ایسے مسخروں کے ذریعے کرنی ہے نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں. کیا وہ نہیں پھر آپشن کیا ہے؟ اگر ان کے ذریعے نہ کریں تو پھر کس کے ذریعے کریں گے؟ مطلب کہیں نہ کہیں کچھ کسی کو تو استعمال ہے نا. اتنے بلے تھے، اچھے بلے اپنے تھے. نہیں اچھا لیکن آپ نے کوئی اہمیت نہیں دی اس ہلچل کو. نہیں میں اس پہ جا رہی تھی، آپ پہلے اس پہ کود پڑے. والے کو کوئی اہمیت دینے کو تیار سر میں بالکل متاثر نہیں ہوں اس اپیرنس سے. میں تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں. دیکھیے ایک زمانے میں ان کے پاس تھا سارا یہ فتویٰ دینے کا حق کہ کون پاکستان کا حامی و وفادار ہے اور کون غدار ہے. تھا یا نہیں؟ ہاں لوگ سیریس لیتے تھے ویسے ماضی میں. اس حوالے میں تو بہت دیا جاتا تھا. ہر جگہ باقاعدہ ٹیلی فون ہوتے تھے کہ نہیں لیا جائے. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ تو پھر درمیان میں پتا چلا بے روزگار ہو گئے. ہاں ابھی تک بے روزگار تھے، اب لگا کہ نوکری پہ لگ گئے واپس. یہ بندہ بغیر نوکری کے تو بولنے والا نہیں ہے یار کہ آپ اسے واقعی ورنہ یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے کام تھے 10 دن پہلے کہاں تھے. کہیں نہ کہیں اچانک سے بغیر اسائنمنٹ کے بولنے والی پارٹی نہیں ہے. اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اب یہ پتا کرنا پڑے گا کہ اسائنمنٹ کس کی ہے. بند کروانی ہے ویسے مجھے لگتا ہے یہ باتیں کر کے. میں نے کس بات پہ کہہ رہا ہوں؟ میں نے کسی کچھ کہا؟ میں تو لال ٹوپی، ہم نے تو نام بھی نہیں لیا سر، ہم نے تو نام بھی نہیں لیا. میں تو لال ٹوپی والے صاحب کہہ رہا ہوں. بہت سے لال ٹوپی والے پھرتے. اچھا ذرا میں جلسے پہ آتی ہوں. اب آپ نے بات کی گنڈا پور صاحب کی بات کر لی تو اب جلسے یہ بتائیں کہ یہ اتنا تیاری اور اتنا سب کچھ وہ یوم سیاہ کہاں نظر آیا؟ مطلب سوابی سے باہر نکلے تو سارا روشن ہی روشن تھا، سیاہ تو کہیں تھا ہی نہیں. مطلب دل ہی دل میں لاہور کا کیا ہوا؟ سب کچھ ہی فلاپ ہو گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ
یہ اتنی مرتبہ فائنل کالز وغیرہ دے چکے ہیں نا، اور اس کے جواب میں پھر جس طرح کا ریئیکشن آتا ہے حکومت کی جانب سے وہ اوور کل ہوتا ہے. اچھا آئی مین فرینکلی اسپیکنگ، یہ جب آتے رہے ہیں اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے تو یہ جیسے اوور کل ہوتا تھا نا کہ یہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. اور 26 تاریخ کو جو کچھ ہوا، خواہ ایک جان گئی ہو، بہرحال وہ انسانی جان تھی، لیکن جس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے ہمارے یہاں کی ریاستی حکومتوں نے، وہ اوور کل تھا میری دانش میں. لیکن آپ کے خیال میں پلان تھوڑے سے مچھر مارنے کا، ہاں میں وہ پوچھ رہی ہوں کہ پلان کا حصہ نہیں تھا یہ گنڈا پور صاحب یہ جو غائب ہو جاتے تھے، پھر یہ کیا کرنے غائب ہوتے تھے؟ نہیں، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے تو لگتا ہے تھوڑا بہت اوور پلان بھی تھا، مطلب جو پلان تھا اس کو بہت زیادہ اوورلی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تھا. گنڈا پور صاحب تو آن پیج ہونے چاہیے. جتنے بھی ہم یہ میں اور آپ مل کے کر رہے ہیں نا گفتگو، آج ہمارا پتہ نہیں 8واں 6واں جو بھی ہے، 8واں یا 7واں غالباً، عمران خان سے شروع ہو کے انہی پہ ختم ہوتا ہے. حالانکہ دیکھیے میں نے آپ کو کتنی اچھی اوپننگز دی. سر آپ تو متیرا کو لے آتے تھے بیچ میں، اب میں ان کے اوپر ہر شو میں تو بات نہیں کر سکتی. آپ کو پتا ہے کہ متیرا کی حمایت میں میری اتنی مذمت کی خاتون، انہوں نے کہا یہ بڈھا سا ڈھا گیا ہے. ہاں، اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت متین ہے جو اینکر پرسن ہے، آپ کی تعریف کی. اچھا ٹھیک ہے، آپ طرح دے گئی اور آپ میرے ٹریپ پہ نہیں آئی. ہاں تو آپ کی تعریف مطلب دیکھیے، لیکن مجھے کہا گیا کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اب ان کو ہر شو میں تو بیچ میں نہیں لا سکتے. نہیں، وہ ان کی کسی حامی نے کیا. تو میں نے ان کو کہا جی کہ تھینکس فار اسپیئرنگ ٹائم ٹو ڈسکور مائی انسینٹی، اسٹے بلیسڈ اینڈ ہیپی. یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا نہیں دیکھیں سر، خان صاحب پہ بات کرنی ضروری ہے. مطلب دیکھیں اتنی بڑی خان صاحب پہ کیا بات کریں؟ نہیں مجھے جلسے پہ تو سر کرنی پڑ. اچھا پاکستان کی اپوزیشن جماعت سب سے بڑی کون ہے آپ مجھے بتائیں؟ پی ٹی آئی ہے نا. آپ پی ٹی آئی کو اگنور تو نہیں کر سکتے. عددی اعتبار سے تحریک انصاف، ہاں تو میں وہی کہہ رہی ہوں سر، عددی اعتبار سے ہے، لیکن تحریک انصاف عددی اعتبار سے تو سر اس کو اگنور تو نہیں کر سکتے نا. اب وہ یہ پچھلے ہفتوں سے یہ اس چیز کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ ان کے احتجاج آپ کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کی احتجاجی تحریک ناکام ہو گئی؟ نہیں میں ثابت نہیں، میں تو یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. انہوں نے صرف یہ کہا تھا یوم سیاہ کریں. یوم سیاہ کا گھر کا مطلب ہوتا ہے گھر بیٹھے اور دکھ کا اظہار کریں اور ماتم کریں. وہ انہوں نے کر لیا تو وہ بھی سکسیسفل نہیں ہوا. اب جنید اکبر صاحب انٹرویوز کر رہے لوگوں کے، بتاؤ کون بندہ کتنے آدمی ٹھیک ہے نا، وہ سب کا حساب کتاب. اچھا انہوں نے ایک بات اور کہی، انہوں نے کہی لیکن اس کے باوجود دیکھیے ہمارے ہاں آپ کو اس بات کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. حق انصاف کی بات کریں کہ حکومت جو ہے وہ بہت اوور ریئیکٹ کر کے نا، تو انہوں نے ابھی بھی جو چھوٹے شہر میں جو بلاکیجز کیے اور ان کو روکا نکلنا چاہ رہے تھے، اور ان کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہتھوڑے سے مکھی مارنے والا ایٹیچیوڈ رکھا. یعنی آپ کے خیال میں 100-200 لوگوں کا اگر مجمع ہے تو کرنے دیتے؟ کیا فرق پڑتا؟ میں تو بلکہ اس بات پر دیانتداری سے کہتا ہوں کہ they should have negotiated کہ جی مینار پاکستان جلسہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کرنے دیتے، کہ یہ شرائط ہیں وہ کریں اس کے تحت. اچھا لاسٹلی سر ان کو جان کا عذاب پڑ جاتا تحریک انصاف کو مینار پاکستان کا. ہاں ایگزیکٹلی، اتنا بندہ تو اکٹھا نہیں ہو سکتا تھا. اب اس میں وہ جن کو ڈیوٹی لگائی عالیہ حمزہ، وہ کم از کم وہ اپنے طور پر بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہیں، لیکن ان کا وہ کیلیبر عالیہ کا تو ابھی نہیں ہے نا سلیقہ کہ وہ بی بی کی طرح یا عمران خان لوگوں کو نکال سکیں باہر، مینار پاکستان بھر سکیں. لیکن انہوں نے کافی اچھے کریٹو قسم کے آئیڈیاز جو ہیں وہ سوچے اور اس کے بارے میں بات کی، لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. اچھا سر ٹائم تھوڑا سا کم ہے، مجھے وہ کترینہ کیف کا آپ نے وہ پڑھا ہے جو سر کرینہ کپور کرینہ کپور پہ تھے ہم پچھلی بار، آپ کترینہ پہ چلے گئے اب. نہیں اس نے ٹویٹ بھی ابھی لکھا ہے نا جس میں کچھ. اچھا یا وہ دوسری ہے، یہ دو ہیں یہ خواتین. سر ایگزیکٹلی دو ہیں، مطلب کترینہ کیف الگ ہیں. جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ کرینہ کپور کے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا تھا، کپور فیملی کی جو سیف اللہ خان نواسی ہے. ہاں بالکل سیف علی خان. نہیں سیف علی خان. سر ہم بالی ووڈ کو کہاں سے لے کے آ گئے؟ میں نے بڑا ضروری سوال کرنا ہے آپ سے. اس عمر میں کیسے کیسے شوق ہوتے ہیں بندے کے دل میں، تو وہ پورا میں کرتا ہوں کہ چلو یار بندہ دیکھیے یہ اس میں ایک تو فائدہ ہے نا انفارمل قسم کی ہماری. ہاں بالکل بالکل. کیا ہم نے انتہائی سنجیدگی سے اوور کل کا لفظ نہیں یوز کیا؟
ہاں بالکل ایک اوور کل یعنی پولیٹیکل انالیسس. ہاں بالکل. اچھا لال ٹوپی والے کا اچانک نمودار ہو جانا. ہاں بالکل. اور بغیر کسی پھر میں نے سیکنڈ کمنگ یو نو for God's sake quite a serious expression. And W.B. Yeats, you know the famous Irish poet, اس نے ایک اتنی بڑی نظم لکھ رکھی ہے یار. آپ کہہ رہی ہیں میں سنجیدہ باتیں نہیں کر رہا. W.B. Yeats, for God's sake, such a huge classical poet. اور میں اس سیکنڈ کمنگ کو ملا رہا ہوں یہ مسخرے سے جو ہوا ہے. اور اب میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ان کا یہ ذاتی والنٹیئر یہ خود آ گئے ہیں کہیں غار میں چھپے ہوئے کچھ ریاضت کر رہے تھے تو خیال آیا یا کہ اسائنمنٹ پہ آئے ہیں کر رہے تھے یا کوئی چلا کاٹ رہے تھے یا کہ کوئی بھی اسائنمنٹ ہے. اور آپ نے فوراً مجھے کہا کہ آپ یہ بند کروائیں گے. ارے بھائی کس بات پہ بند کروائیں گے؟ ایک بندے کا اتنے عرصہ غائب رہنے کے بعد سوشل میڈیا پہ یوں دھماکے کے ساتھ نمودار ہو جانا اور یہ کہنا کہ ہڈیاں دو تو سوچنے کی بات ہے نا. ہاں اور سوچنا کچھ تو ہے. بالکل سوچیں گے. میرا خیال ہے سر باقی 2 ٹاپکس ہم نے ٹرمپ پہ بات کرنی تھی لیکن وہ میرا خیال ہے سر وقت ختم ہو چکا ہے. مختصراً بتا دیں ٹرمپ صاحب کو غزہ کو قبضہ کرنے کا یہ جو اشتیاق ہے وہ بار بار کیوں امٹ کے آ رہا ہے؟ کہاں وہ کرسی کھینچ کے کبھی بٹھا رہے ہیں. مطلب وہ تو پچھلے بائیڈن صاحب سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے. یہ مبارک ہو ان پاکستانیوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو جن کو ٹرمپ سے امیدیں ہیں. اور ان کو بھی جو کہ امید کر رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب سب سے پہلے فون اٹھا کے کہیں گے کہ خان صاحب کو ریلیز کر دیں. زیادہ میں کسی کے زخموں پر مرہم نہیں رکھنا چاہتا, نمک نہیں چھڑکنا چاہتا. ہمارے جیسے لوگ جو ہے اسی وقت یہ کہتے تھے کہ بھائی صاحب یہ ٹرمپ جو ہے یہ تو when it would come to Muslims یہ تو بائیڈن کا بھی باپ ثابت ہوگا اگر آپ کو ریسزم یا کچھ طرح محسوس کر رہے ہیں. تو اللہ مبارک کرے ان کے وزڈم کو. اب میں تو کم از کم ذہنی طور پر تیار تھا. میری دانش میں جو کچھ بھی ٹرمپ کر رہا ہے ایز پر ایکسپیکٹڈ ہے. ایز پر ایکسپیکٹڈ precisely he is going by the book. اور وہ جلدی میں ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی یہ آخری ٹرم ہے اور اس کے پاس ہیں ہی 2 سال ٹیکنیکلی کیونکہ وہ 2 سال میں اتنا گن ڈال جائے گا کہ میری دانست میں اگلا جو الیکشن ہوگا کانگریس وغیرہ کا وہ جو وہاں تو مڈ ٹرم ہوتے رہتے ہیں نا. بالکل بالکل. اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ his party would return with a comfortable majority. I think they would rather lose a lot of seats. دیکھیے نا آپ جس طرح ایلان مسک کے ذریعے جس طرح لوگوں کو سرکاری نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. بالکل. بہرحال ملک دیکھیں سنا امریکہ ہو یا پاکستان سرکاری نوکری بہرحال سرکاری نوکری ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ جاتی کسی کو اچھی نہیں لگتی. ہاں نہیں بہت ساری چیزیں ایسی کریں جس سے لوگوں میں بڑی بے چینی ہے. لیکن چلیں اس پہ ہم تفصیلاً کسی اور شو میں بھی بات کریں گے کیونکہ کچھ انٹرنیشنل ایشوز بھی میں چاہ رہی تھی کہ اس کے اوپر بھی ہم تبصرہ کریں. لیکن سر اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. نہیں سر ہم نے کنکلوڈ ہلکا سا اس کو ٹچ کیا ہے لیکن اگلا ہم تفصیلی نہیں سر لال ٹوپی نہیں سر بس بہت ہو گیا. کسی اور دن سر کسی اور دن لال ٹوپی کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے. مطلب تھوڑا ان کا ماضی بھی اور تھوڑا صاحب جو کبھی کے ساتھ جو ہمارے مولانا کبھی کے ساتھ چکر رہتی ہیں بابا یہ لوگوں کے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں. سر مولانا کبھی صاحب کس چکر میں مطلب راکھی صاحب کا تو سمجھ آتا ہے. مولانا کبھی صاحب کا مطلب کب تشفی ہوگی ان کی خواتین کے معاملے میں. لیکن اس پہ چلیے کوئی اور دن تبصرہ کریں گے. ابھی بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ دوسرے جاوید صاحب کے ساتھ بڑا زبردست پوڈ کاسٹ اور بڑا انجوائے کیا میں نے. سنجیدہ ایشوز کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو بھی ان کی جو آج کل کے ہاٹ ایشوز ہیں بقول ان کے اوپر کسی اور پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.